بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم حق القرآن بہترین یہ بھی ایک قاعدہ ہے، سنجیدہ طلباء و طالبات کے لیے رہنما ہے۔ اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ حروف مفردات جو الف با تا سا حروف تہجی ہیں، عربک الفابیٹس، اس کے اندر تنبیہات بھی ہیں، یعنی غلطیاں بھی بتائی گئیں جو غلطیاں عام طور پہ آتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ الف با تا سا میں جو غلطیاں ہیں کس طرح ادا کیا جائے گا۔ مثلاً الف ہے، الف اس میں 3 حرف ہیں، حمزہ لام فا۔ جب لکھا جاتا ہے لکھنے میں الف لام فا ہے، ٹھیک ہے جی، 3 حرف کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے۔ اس میں حمزہ کو سخت آواز سے ادا کریں۔ الف شروع میں جو حمزہ ہے، پڑا زبر منہ اور آواز کو سیدھا کھولنے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ لام کے زیر کو معروف طریقے سے ادا کریں گے، باریک کر کے پڑھیں گے۔ الف اس طرح لیف کی آواز نہیں آئے گی، لف باریک آواز۔ الف فا کو ادا کرتے وقت سامنے والے 2 اوپر کے دانتوں ثناء علیہ، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ نقشے وغیرہ میں اور لکھ کر بتایا گیا ہے، شعر کے انداز میں بھی، کہ یہ نام ہوتے ہیں دانتوں کے، 32 دانتوں کے نام بتائے گئے تھے نقشے وغیرہ۔ تو اوپر کے دونوں دانتوں ثناء علیہ کو نیچے ہونٹوں کے درمیان اندرونی حصہ سے نرمی کے ساتھ لگا کر ادا کریں، یعنی فا کا مخرج بتا رہے ہیں، فا الف، ٹھیک ہے جی۔ الف 2 اوپر کے دانت ثناء علیہ نیچے ہونٹوں کے درمیان اندرونی حصہ سے نرمی کے ساتھ لگا کر ادا کریں، الف۔ تنبیہات، اس کے اندر تنبیہات ہیں، یعنی غلطیاں، ٹھیک ہے۔ الف کے حمزہ کو کھڑا زبر پڑھنا، الف، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ الف کو الف پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ الف نہیں پڑھیں، الف نمبر 1۔ لام کے زیر کو کھینچ کر یا پیدا کرنا، الف، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ بھی غلط۔ فا کی جگہ پا پڑھنا، الف، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تینوں حرف میں 3 غلطیاں ہیں، اور بھی بہت ساری غلطیاں آ سکتی ہیں، انہوں نے اشارہ کیا موٹا موٹا، الف میں یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے جی؟ بچنا ہے۔ پے کی آواز تو عربی میں نہیں ہوتی، سمجھ آ گئی؟ اور ٹھیک ہے جی، لام کے نیچے صرف زیر ہے تو اس کے آگے یا بنانا نہیں ہے۔ الف الف الف۔ آگے با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی طری حصہ کو آپس میں سختی سے ملا کر پڑھنا، یہی مخرج ہے اس کا۔ اس میں 1 الف کے برابر مد اصلی ہوگی، یعنی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ہاتھ کی انگلی جتنی دیر میں جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں با، جتنی دیر با پڑھتے ہیں اتنی دیر انگلی کھلی، آپ کی جتنی انگلی کھولنے میں دیر لگ رہی ہے اتنی دیر بس آپ نے با کو پڑھنا ہے، اس سے زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا اور کم بھی نہیں۔ با غلط ہے، آگے بتائیں گے تنبیہات۔ با دونوں، ٹھیک ہے جی، با دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا کر کے پڑھنا، پا پڑھنا غلط ہے، پا یا پے، بے کی جگہ پے کی، پا کی، پا تو ہوتا نہیں، پے اردو میں ہوتا ہے نا، تو وہ آواز آئے گی تو کیا ہوگا؟ غلط ہے۔ با کو الف سے زیادہ لمبا پڑھنا غلط ہے، با، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، بہت لمبا نہیں کریں گے، اگرچہ صحیح تو پڑھ رہے ہو لیکن با، اس کے اندر مد 1 الف سے زیادہ مد نہیں ہے، مد 1 الف سے زیادہ مد نہیں ہے۔ با کے الف کو ٹیڑھا پڑھنا ہے، بے بے، سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، با، سریں لگا کے بہت زیادہ ٹیڑھا میڑھا کر کے پڑھنا، بے، سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ با کے آخر کو جھٹکا دے کر پڑھنا، با، یہ کیا ہے؟ با، غلط،
سمجھ آ گئی؟ آگے ہے تا، زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دو دانتوں کو نام کیا ہے؟ ثنایا علیہ. یہ دونوں دانتوں کا نام کیا ہے؟ ثنایا علیہ کی جڑ. جڑ مطلب اندر کی طرف جڑ. جڑ کے مطلب ہوتا ہے اندر کی طرف جڑ. اور مسوڑوں کے ساتھ سختی سے لگا کر ادا کریں. اس میں ایک الف کے برابر مد اصلی کریں. تا میں کیا ہے؟ مخرج بھی بتا رہے ہیں. زبان کی نوک، یہ کیا ہے؟ زبان کی نوک ہے. سامنے والے اوپر دونوں دانتوں کے نام ثنایا علیہ ہے. نام کیا ہے؟ ان دونوں دانتوں کے نام ثنایا علیہ. نیچے والے کے ثنایا سفلا. ثنایا علیہ کس کو نام ہے؟ دونوں سامنے والے اوپر والے دانت. اس کے اندر مسوڑے جو جڑے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ دانت جو جڑ ہے دانتوں کی، وہاں پہ زبان کی نوک لگانی ہے. یہ دیکھو میں نے جوڑی ہوئی ہے. تا. تا. اب اس سے پہلے آپ حمزہ لے آئیں زبر والا. حمزہ تا زبر ات. جب رک جائیں گے آپ تو بالکل زبان چمٹی ہوئی ہوگی. وہ سمجھ آ رہی گل؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ات، ات، ات. جب آپ رک جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہیں پہ جو مخرج ہے وہاں پہ زبان آپ کی چمٹی ہوئی ہوگی. تا کی بات سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دو دانتوں ثنایا علیہ کی جڑ اور مسوڑوں کے ساتھ سختی سے لگا کر ادا کرے. اس میں ایک الف کے برابر مد اصلی ہوگی. تا. تا. سمجھ آئی؟ تنبیہات: تا کو نرمی سے پڑھنا ہے. نرم نرم نہیں ہے یہ کیا ہے؟ سخت ہے. ایک الف سے زیادہ لمبا پڑھنا. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. غلط 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 ہے. غلط بھی غلط ہے. کیا ہے؟ غلط غلط ہے. غلط بھی غلط ہے. سمجھ آئی؟ غلط غلط ہے. غلط صحیح ہے. غلط غلط ہے. غلط صحیح ہے. منطق سمجھ آ رہی ہے؟ منطق الفاظ کی صحیح ادائیگی کرنی ہوتی ہے. اسی طرح با تا وغیرہ کو ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے. ٹیڑھا پڑھنا ہے. جس طرح با کا بتائے اس طرح نہیں پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. سیدھا سیدھا ایک الف تا. بس کیوں ٹیڑھا میڑھا کرتے ہو؟ ہاں. اور آخر میں جھٹکا پیدا کرنا، وہی با والی بات یاد رہے. تا. تا. جھٹکا نہیں ہے اس کے آگے. الف جب ہوتی ہے نا جس حرف کے آخر میں، جب وہ بندہ پڑھتا ہے نا، جب رکتا ہے بندہ تو منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. تا. منہ دیکھ رہے ہو میرا؟ با. یعنی موت آ جائے نا اس وقت بندے کو تو منہ کھلا ہی رہے گا اس کا. ویسے تو کیا ہوتا ہے؟ منہ کھلا رہتا ہے نا اکثر بندہ مرتا ہے تو. وہ کیوں منہ کھلا رہتا ہے؟ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اوپر فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ کیا مخلوق آ گئی؟ ایک غائب والا اس کو نظر آ جاتا ہے. نظام دنیا کا پردہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کا سسٹم کلوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عالم برزخ، عالم غیب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اس کو حیرانگی ہو رہی ہے یہ کیا شروع ہو گیا. جیسے ہمیں اچانک بلا جن بھوت نظر آ جاتے اس طرح ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی، منہ کھلا کا کھلا. ایسا بات میں کیا کرنا ہے ہم نے. اور جس حرف کے آخر میں الف ہو، بات سمجھا رہا ہوں میں، اس کو جب آپ رکیں گے تو ہوا میں اس کی آواز چلی جائے گی. تا، با، سا. تو کیا ہوتا ہے؟ منہ کھلا کا کھلا رہتا ہے. منہ کیا ہوتا ہے؟ اگر منہ کھلا نہیں ہے تو سمجھو کہ کیا گڑبڑ، معاملہ گڑبڑ ہے. معاملہ کیا ہے؟ آگے سا ہے. سا. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں جو مسوڑوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کے ساتھ نرمی سے لگا کر ادا کریں. کس کو؟ سا. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں صحیح ہے.
میں تو کیا مارو سا صحیح ہے. سین کی آواز نہیں آئے گی, تیز آواز سا. زبان کی نوک یہاں کناروں میں لگ رہی ہے, اندرونی. اس کے پیچھے حمزہ متحرکہ لاؤ, زبر زیر پیش والا. حمزہ سا زبر اس. اس رک جاؤ گے تو یہ دیکھو زبان یہاں اندر لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی اس کا مطلب غلط پڑھو. اس 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 پن. سمجھ آئے گی کل زبان. اس میں ایک الف کے برابر. اسی طرح با تا سا میں کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر ہے. با تا سا. سمجھ آنی کہ نہیں گل؟ آگے تنبیہات فرماتے ہیں کہ تا کو تیز آواز سے پڑھنا. تیز کیسے ہوگا؟ یہ سا کی بات ہو رہی ہے نا, سا سا. اس طرح سا کو نہیں پڑھیں گے. سواد کی یا سین کی آواز آئے اس کے ساتھ تو کیا گڑبڑ ہوگی. معاملہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی غلطی. لحن جلی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بڑی غلطی. بعض دفعہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی بھائی میرے, معنی چینج ہو جائے گا. وہ علماء مفتیان کرام بتائیں گے, وہ سب عشرہ پڑھے ہوئے ہوں وہ بتائیں گے پھر صحیح, کیونکہ ان کو قرات کا پتہ ہوگا یار کہ یہاں پہ صراط الذین, صراط الذین بھی پڑھ سکتے ہیں, صراط الذین پڑھ سکتے ہیں, تو کیا کہیں گے وہ بتائے گا بھائی واقعی نماز ٹوٹی کہ نہیں. ہر علماء بھی نہیں بتا سکتے, میں بھی نہیں, وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. سا کو تیز آواز سے نہیں پڑھنا ہے. سا سا بھی نہیں پڑھنا. سین کی طرف بھی آواز نہیں آئے گی بلکہ نرم سا. زیادہ لمبا پڑھنا. اسی طرح بات والی بات ہے سا. یہ کیا ہے؟ لمبا کریں گے. نکال تو ٹھیک رہا ہے, آواز نرم بھی کر رہا ہے, سین بھی نہیں ہے, ساز بھی نہیں, لیکن کیا کر رہا ہے؟ مد کر رہا ہے. مد نہیں کریں گے بھائی. سا ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹیڑھا اسی طرح, ٹیڑھا بات آ سا کی طرح. سا کو بھی ٹیڑھا نہیں پڑھنا, سر لگا کے. اور سمجھ آئی نہیں گال؟ بچے ہونا اس لیے آپ کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے, بڑوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ٹیڑھا پڑھنا اور آخر میں جھٹکا دینا. اسی طرح وہ بات آسا والی بات ہے. سا نہیں کریں گے. سا 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 منہ کھلا رہے گا. سا سا کیا ہوگا؟ منہ کھلا رہے گا. آگے جو ہے جو ترتیب ہے جیم والی, وہ فی الحال الف سے سا تک جو ہے نا یہ پہلا سبق دیا جاتا ہے. اس کو آپ سنا کریں, سمجھا کریں بات, جس کو پہنچ جائے وہ فائدہ اٹھائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.